صحابہ کرام عجیب لوگ تھے. نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک صحابی آیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت بھی کی دی اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مختصر نصیحت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات عجیب ہے, ایک آدمی کہے کہ مجھے بات بھی کوئی سمجھائیے, مسئلہ بھی سمجھائیے اور ٹائم بھی نہ لگائیے جناب, ہم جیسا مولوی ہو تو غصہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی, اس نے کہا لا تعوذ, آپ نے فرمایا غصہ مت کیجیے. غصے کی وجہ سے انسان کا ایمان اور اسلام تباہ ہوتا. غصہ مت کیجیے. عجیب ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتیں مختلف لوگوں کو کی ہیں. جب اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نصیحت کیجیے اور زیادہ لمبی نہ ہو, مختصر ہو, تو آپ نے فرمایا لا تعوذ, غصہ مت کیجیے. اور یہ تصوف اور یہ جو ہمارا طریقت کا طریقہ ہے, بزرگوں کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں, تو اس میں اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ بزرگ وظیفہ بنائے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا, میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا تو جنت میں مجھے کھینچ کر لے جائے گا. اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے بھی. تصوف اور طریقت کا تو منشا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو رذائل ہیں, جو گند پڑا ہوا ہے اندر, اس کو اپنے وہ اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ والے, ان کے سامنے رکھا جائے اور وہ ان کو نکالنے کا طریقہ بتائے, ان کو نکالنے کا طریقہ بتائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا, وہ دولت والا تھا, ذرا اس کے پاس تھا کچھ دنیا کا, اللہ پاک جب نعمت دیتا ہے تو کبھی کبھی نعمت کے ساتھ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. وہ انسان سمجھتا ہے میں تو اس کا لائق نہیں تھا, اللہ تو نے دے دی. اور کبھی انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے, بڑائی پیدا ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ اس کے اندر جو یہ دولت کی وجہ سے جو یہ بڑائی پیدا ہوئی ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو بتایا بھائی تم اس طرح کیا کرو, جب مسجد میں آ جایا کرو اور خانقاہ میں آ جاؤ تب واپس جایا کرو تو لوگوں کی جوتیاں بنایا کرو, لوگوں کی جوتیاں بنا دیا کرو, بس یہ تمہارا کام ہے اور تمہارا کوئی کام. انہیں وظیفہ بتاؤ, انہوں نے کہا تمہارا وظیفہ یہی, تمہارے تکبر کا علاج یہی ہے کہ تم لوگوں کے جوتے بناؤ. لیکن اللہ والے نے اس کو بتایا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دولت مند آدمی, بڑا آدمی, پیسے والا, وہ آیا تو اس نے آتے ہی جناب والا حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اور جب چند دن گزارے تو اس کے بعد خانقاہ کے اندر وہ خود بخود جوتیاں بنانے لگے لوگوں. حضرت کو نکلے تو جوتیاں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی. حضرت شفیع صاحب نے بولا بھائی کیا ہوا, یہ کون بناتا ہے جوتیاں؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں بزرگ جو ہے وہ فلاں جو دولت مند آدمی وہ بناتا ہے. حضرت نے بولا کیوں بناتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس میں تو میرے اندر ذرا تکبر والی بڑائی پیدا ہو گئی ہے تو میں اپنا علاج کروں. انہوں نے کہا کس نے کہا تم یہ علاج کرو؟ جب تو نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو تو نے مجھ سے پوچھا اس طرح کرو, میں نے تجھے کہا اس طرح کرو. انہوں نے کہا جی بس میرا دل جو. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, تمہارے اندر شیطان نے تکبر پہلے پیدا کیا ہوا تھا, اب اس طریقے سے ریاکاری والے مرض بھی پیدا کر. یہ تو شیخ بتائے گا کہ تمہارا یہ علاج, اپنی طرف سے علاج نہیں کرنا, یہ تو شیخ بتائے گا جس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہوئی ہے اپنی طرف سے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا, اس نے کیا, وہ ٹھیک ہوا. اور یہ خود بخود کر رہا تھا تو حضرت نے بتایا کہ تمہارے اندر ریاکاری والی مرض بھی, دیکھو میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں, لوگوں کی جوتے بنا رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. تصوف کے اندر سب سے پہلے علاج کسی غصے کا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر, اور غصہ عام طور پر تکبر کی وجہ, جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں پھر اس کو غصہ آتا ہے. اور غصہ عام طور پر آتا کمزور آدمی پر ہے, مسکین پر آتا ہے, کمزور آدمی پر آتا ہے, جو وجود کے لحاظ سے کمزور ہو, جو دنیا کے لحاظ سے کمزور ہو, جو بیمار قسم کا ہو, جو بوڑھے قسم کا ہو, جو تکڑا تازہ ہو ہے جی, اور جو کچھ دولت مند آدمی ہو, اس کے اوپر غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا. ایک ڈاکٹر کے پاس بندہ گیا اور اس نے کہا جی کیا بیماری؟ انہوں نے کہا میرا بیماری مجھے غصہ آتا. انہوں نے کہا تو مجھ پر غصہ کرو, میرے اوپر غصہ کرو, کیسے غصہ کرو؟ تیرے اندر تکبر ہے, تو اپنے تکبر کا کسی اللہ والے کے پاس جا کر تم اپنے تکبر کا علاج کرو. تکبر کا علاج ہوگا تو غصہ خود بخود ختم ہو جائے. بہرحال اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے ایسی باتیں کہلوائی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر حضرت حارثہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ, کیا میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ جو جنت والے لوگ ہیں؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف
لو اقسم علی اللہ لابر، ہر وہ آدمی جو کمزور، جس کو لوگ بھی معاشرے کے اندر کمزور سمجھتے ہیں، ہے جی کمزور قسم کا دنیا کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، ایسا آدمی یہ جنت میں جائے. اور ایسے لوگ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر اللہ کی ذات پر کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ ان کو قسم کے اندر ان کو پورا کر. اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں جو سب سے زیادہ جہنم کے اندر جانے والے لوگ ہیں. صحابی نے کہا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر. آپ نے 3 الفاظ کہا. ہر درش مزاج آدمی، کھردرا آدمی، ہے جی جواز، ہے جی نکچڑا اردو کے اندر جس کا جس کے ہر وقت تیور چڑھے ہوئے غصے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ، اور مستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. بڑا آدمی ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے. اس کا خیال ہے کہ میں لوگوں کو بھی بڑا نظر آ رہا ہوں، لوگوں کو بہت چھوٹا نظر آتا ہے. اس کی مثال ایسی علماء نے دی ہے جیسے ایک بہت بڑی پہاڑ کی اونچی چوٹی پر بڑا کھڑا ہو، آدمی کھڑا ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں سب سے، لیکن لوگوں کو سب سے چھوٹا نظر آتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نظر کے اندر بھی متکبر آدمی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس بلا سے بچائے. اور عام طور پر جب اللہ کی نعمت انسان کے پاس آتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا اہل ہوں، میں تو اس کا لائق ہوں، اس لیے مجھے ملی ہے. یہ فلاں اس کا لائق نہیں تھا اس لیے تو وہ محروم ہے. اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام کے عام طور پر متبعین جو تھے وہ یہی کمزور قسم کے لوگ ہوا کرتے. اور یہ بڑے لوگوں کا اعتراض بھی یہ ہوتا تھا کہ ما نراک اتبعک الا اراذلنا، ہم میں سے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ تمہاری اتباع کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھا جس کا نام ظاہر تھا، زا اور ہر ظاہر. وہ تشریف لاتے تھے کہیں باہر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، آپ ان کے ساتھ محبت تھی. ایک دم بازار میں حضور تشریف لے گئے تو بازار میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس کو پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ بندہ مجھ سے کون خریدے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، میں تو ایک کالا قسم کا ایک آدمی ہوں دیہاتی، میری کیا قیمت لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیری قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، تیری قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑی قیمت اللہ کے نزدیک اس آدمی کی لگے گی جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب. حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت والے دن آیا جائے گا اور موٹا تازہ ہوگا، بڑا وجود والا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جیسا کہ مچھر کا پر. الفاظ لیکن لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کا وزن نہیں بنے گا. اور ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فوت ہو گئے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک عورت فوت ہو گئی. اور کام کیا کرتی تھی؟ مسکین عورت تھی، مسجد نبوی کی جھاڑو دیا کرتی، جھاڑو. وہ رات کو فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے سمجھا عورت ہے اور پھر جھاڑو دینے والی عورت ہے تو اس کا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرے. رات ہی رات اس کا جنازہ پڑا اور اس کو دفن کر دیا. حضور نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی جو جھاڑو دیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو رات فوت ہو گئی. ہم نے کہا مجھے خبر نہیں تھی. یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں اتنا سمجھا کہ آپ کو خبر دی جائے. آپ نے فرمایا کہاں ہے قبر اس کی؟ آپ قبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جنازہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کی قبر پر جنازہ پڑھا، لیکن اس عورت کی جو جھاڑو دینے والی عورت تھی مسجد کی، اس کی قبر پر جا کر جنازہ. جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں ان کو معمولی لوگ نہ سمجھا جائے. اللہ رب العزت ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں. میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو گند بھرے ہوئے ہیں یہ نکل جائے. یہ تکبر والی بات، یہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے والی بات، یہ بے جا غصے کرنے والی بات وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کے حقوق کھانے والی بات، اللہ کرے کہ یہ ہم سے چلے جائے. بزرگی ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہوگی، اڑنے لگیں گی کوئی بات نہیں اڑیں گی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر جہنم میں چلے گئے تو بڑی مشکل بات ہے. اگر جنت کے کسی کونے میں بھی جگہ مل جائے نا، کسی وجہ سے ہم نے کسی کے حقوق نہ دبائے ہوں، ہم نے کسی کو گالی نہ دی ہو، ہم نے تکبر اختیار نہ کیا ہو، ہم نے بے جا کسی پر غصہ نہ کیا ہو،
ہم نے کسی کے حقوق کھائے نہ ہو, کسی کی زمین غصب نہ کی ہو, کسی کا حق نہ مارا ہو, وغیرہ وغیرہ, بس یہی ٹھیک ہے. کسی جگہ میں جگہ مل جائے گا, بس فرض ادا کرے. اور بزرگی ہو گئی, تہجد مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے. نفلی روزے ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں کہ فرض روزے ہو گئے بس ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں اس زمانے کے اندر فرائض ادا ہو جائیں اور گناہوں سے اللہ پاک بچا لے, بس یہی بڑی بزرگی اور یہی بڑی مسلمانی. اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے. صدقہ فطر کے متعلق پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ تقریباً یعنی ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, 2.25 سیر گندم کی قیمت ادا کی جائے, جو تقریباً 230 سے لے کر 250 تک بنتے ہیں. 230 سے لے کر 250 تک بنتے ہیں. یہ بلکہ بہتر یہ ہے کہ خود گندم دی جائے. گندم اب آ رہی ہے تو بہتر یہ گندم دی. اب تو وقت ہے ہی گندم کا. جو لوگ ادا کر چکے بڑی اچھی بات ہے, ادا کر چکے. جو ادا نہیں کیا ان کو چاہیے کہ وہ گندم دیں, کھجور دیں, کشمش دیں. ہے جی, ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے جس کو پشتوں میں کرت کہتے ہیں, کراڑا کرت. ہے جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دیا جاتا تھا, کھجور دی جاتی تھی, اور کشمش دی جاتی تھی, اور کرت دیا جاتا تھا. پنیر جس کو ہماری یہ اردو میں کہتے ہیں پنیر, ہے کہ نہیں. اگر یہاں کسی کو پتہ نہ ہو تو ہمارے ایک اویس کے ساتھ والی دکان, حسین کی دکان پر یہ فروٹ ملتا ہے باقاعدہ, لیکن یہ پورا سا دینا پڑتا ہے, جو کم از کم 3.5 سیر بنتا ہے. 3.5 یہ اس زمانے کے اندر. یہ گندم تو حضور کے زمانے میں بہت کم تھی. آپ کے زمانے میں تو گندم تھی ہی نہیں, بہت کم تھی. اس لیے جو دیا جائے. جو اصل سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ جو دے. جو کی قیمت بھی زیادہ ہے اور دینے بھی زیادہ ہے. اس زمانے میں جو کی قیمت شاید کم ہو, اور کھجور دی جائے, کشمش دی جائے, اور کرود دیا جائے تو اللہ پاک توفیق دے. نہیں تو 2.25 سیر گندم ہے بس, یا اس کی قیمت ہے وہ ادا کریں انشاءاللہ اللہ. اور بہتر یہ ہے کہ اکٹھی کر کے ایک بندے کو دیں, کسی کا کام ہے, بہتر یہ کہ اکٹھی کر کے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک آدمی کا جو فطرانہ ہوتا ہے اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں, آدھی مولوی صاحب کی اور آدھی مؤذن صاحب کی. ایسا نہ کریں, کوشش کریں کہ اکٹھی کر کے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو دیں یا نہ دیں, یہ پھر علیحدہ موضوع ہے. میری بات بہت لمبی ہو جائے گی. ٹائم کتنا ہے, ہو گیا 35 ہو گئے, تو اب میں اس پر تو بات نہیں کر سکتا. مولوی صاحبان کے ساتھ جو ہم زیادتی کر رہے ہیں, ہمیں ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا. میں نے تو اپنا وقت گزار لیا جیسے کیسے گزار, ہمارا تو وقت ختم ہے. خدا جانے کب ہمارے اوپر موت آ جائے. اور عزت سے گزار لیا, استغنا سے گزار لیا. الحمدللہ الحمدللہ. کسی کے سامنے ہم نے جھولی نہیں پھیلائی, اللہ کے سامنے پھیلائی اور اللہ نے بھر دی. خدا کی قسم اللہ نے بھر دی. رمضان شروع ہوا اور میں نے اللہ سے دعائیں کی, الہ العالمین ہمیں کسی کے سامنے مت لے جا, اپنے مدرسے کے لیے بھی نہ لے جا اور اپنے لیے بھی نہ لے جا. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کو متوجہ کر, ان کے دلوں کو جو تیرے ساتھ تعلق والے لوگ ہیں, جو تیرے رضا والے لوگ ہیں, اور ان لوگوں کو متوجہ کر جو سخی لوگ ہیں, اور ان لوگوں کو متوجہ کر دے جن کی حلال کی کمائی. اللہ کی قسم اللہ پاک نے جھولی بھر دی. اتنے دی, اتنا دی, اتنا دیا کس کا. حالانکہ میں پورے مہینے رمضان مبارک کے اندر بازار کی طرف نکلا بھی نہیں, پورا مہینہ. یہ اس لیے بھی نہیں نکلتا کہ بازار کے اندر لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھر یہ چیز مولوی صاحب لے لو, یہ چیز لے لو. اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بازار میں دکان پر کھڑا ہوں, مولوی صاحب پیسے بزور. مجھے یہ مولوی کی عزت کے خلاف نظر آتا ہے. 1 روپیہ بھی کوئی دے عزت کے ساتھ, گھر پر آ کر دے, مدرسے میں آ کر دے, مجھے قبول ہے. لیکن بازار کے اندر میں جا رہا ہوں اپنی چیز خریدنے کے لیے, اور وہ اپنی چیز خریدنے کے لیے مولوی صاحب دا واخلہ, یہ چیز مجھے ہر ایک کو اپنی عزت نفس ہوتی ہے, ہمیں بھی اپنی عزت نفس چاہیے. بات سمجھیے کہ نہیں, مولوی کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. اور جو حشر ہم لوگ کر رہے ہیں, پوچھتے ہیں ابھی مولوی صاحب کو دیں فطرانہ دیں, مولوی صاحب کو زکوٰۃ دیں, نہیں مولوی صاحب کو مٹی دو, کچھ بھی نہ دو, مر جائے. کیا دیتے ہیں, تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اکٹھے ہو کر کبھی بڑے لوگ بیٹھ کر سوچو مولویوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ سلیمان تخت کا سایہ جس چیز پر پڑتا ہے, اور یہ پانی جو بھی پیتا ہے دیر اجمیر خان تک, سب کی حالت ہے, سب کی حالت. جو ادھر ہیں, جو دریا پار ہیں, جن کو یہ ہوا نہیں لگتی, ان کی الحمدللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے, ان کی کوئی قدر نہیں. جو سارا دن آپ کے لیے فارغ کرتے ہیں, کپڑے آپ کے لیے صاف کرتے ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں, آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جنازے پڑھاتے ہیں, دم کرتے ہیں, درود کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جی آپ کی خوشامد کرتے ہیں, 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتے, ہو جائے تو جناب والا آپ ان کی آنکھیں نکالتے ہیں, ان کا کوئی حق نہیں بنتا. ان کو زکوٰۃ دو گے تم لوگ, ان کو فطرانہ دو گے, اور کوئی حق نہیں ہوگا. آپ کے بچے نہیں, انسان ہی نہیں سمجھا جاتا, کوئی بات نہیں.
اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ دے گا۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں، مولوی صاحبان کو بھی سمجھاتا ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ غنی ذات ہے، اللہ پاک دے گا، نہ دے لوگ نہ دے۔ ہمارا وقت گزر گیا، ہمارے بڑوں کا وقت گزر گیا، انشاءاللہ تمہارا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ ساری عبادات قبول فرمائے۔